آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص سورہ کوثر اس طرح پڑھے گا، حضور کی آمد کا صدقہ پورا سال کروڑوں ملیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کے کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہتر ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون سی ہے، کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک کے وسیلے سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا، اگر آپ اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر اس وظیفے کو آپ نے پڑھ لیا تو اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ کسی چیز کی خواہش کریں گے، اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ جہاں دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کیا آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد
آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے دوستوں، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا تھپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہیں، آپ یہ مت سوچے کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تاؤس اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تاؤس اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خواہشات، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیفیں اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ صمد پڑھنے کی دیر ہے۔ آج آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ صمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ صمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ صمد 1 بار ہو گیا، اللہ صمد 2 بار ہو گیا، اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ صمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارے، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ صمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ صمد کا ذکر
اپنے اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ صمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں اسے اللہ صمد کی برکت سے مالا مال کیا جاؤ، یعنی کہ یہ جو مانگتا ہے عطا کر دو، فرما دو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ صمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ صمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی، دوست، بہنیں، احباب موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتی ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے فرمایا، مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ اور جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالے کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہے، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا، چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اسی لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریمو یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا کریمو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریمو یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ صمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 29 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر یا کریمو یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں کہ آپ کے مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔
آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کا کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، خوشادہ بابرکت اور طیب رزق حلال، عزت، شہرت، سکون، قلب، دین اور دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہو، آپ کی زندگی وہ قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔